السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آئی جی سندھ مشتاق مہر کی جانب سے جو ہے روٹیشن پالیسی میں پک اینڈ چوز کی سازش جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس وقت ناکام بنا دی جب سندھ کے وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری سندھ کے ذریعے جو ہے وفاق کے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ایک لیٹر نمبر SO1SGA اینڈ CD-1/08/2020 لکھا۔ اس لیٹر میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ وفاق کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن سندھ کے افسروں کے صوبہ بدری سے متعلق جاری کیا گیا ہے، اس میں 3 جو ہے وہ PAS پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کے ملازمین اور پولیس سروس کے جو ہے 5 DIGs کے نام شامل ہیں۔ اس لیٹر کے اجرا سے قبل جو ہے وفاق نے جو ہے سندھ حکومت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ انہیں نہیں معلوم کہ سندھ حکومت میں جو ہے پہلے ہی جو ہے PAS کے جو افسران ہیں اس کی قلت ہے، اور جن 5 DIGs کا ٹرانسفر کیا گیا ہے ان کے پاس جو ہے بڑی حساس نوعیت کی ذمہ داریاں انہیں حکومت نے دے رکھی تھی۔ ان کے ٹرانسفر کی شکل میں جو ہے وہ تمام کے تمام جو پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو وفاق کی جانب سے جو لسٹ جو ہے روٹیشن پالیسی سے متعلق مرتب کی گئی تھی اس میں بھی جو ہے ان آرڈر کی شکل میں جو ہے پک اینڈ چوز کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے میرٹ کا خون کیا گیا ہے، لہٰذا اس نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا جائے۔ یہ لیٹر جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کے بعد سے جو ہے وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ایک ترتراہٹ سی پھیل گئی ہے کہ آخر اب اس لیٹر کا وہ کیا ڈسپوزل کریں، اس لیے کہ لیٹر میں جو کویسچن ریز کیے گئے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں۔ اس لیے کہ جو وفاق کی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو روٹیشن پالیسی کی جو ایک لسٹ مرتب کی تھی، یہ ٹرانسفر جو ہے اس لسٹ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ماں سوائے فدا مستوی جو DIG ہیں ان کا نام جو ہے اس لسٹ میں 3 نمبر پر آتا ہے، لیکن باقی جو 4 DIGs جو ہیں عرفان بلوچ، اقبال دارا اور جو قمر زمان ہیں اور جو عرفان بلوچ ہیں، ان کے نام جو ہے وہ سیریل جو لسٹ ہے اس میں آخر میں آ رہے ہیں، یعنی کہ یا تو ان کا ٹرانسفر 6 ماہ بعد ہونا تھا یا 1 سال بعد۔ لیکن IG سندھ نے جو ساز باز کی ہے، کہا جاتا ہے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فرنٹ مین سے جو ساز باز کر کے جو ہے وہ نام آگے پیچھے کر کے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے، یہ جو ہے میرٹ کا خون ہے۔ چیف منسٹر سندھ کی جانب سے جو لیٹر بھجوایا گیا ہے اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جو ہے ایک ہلچل مچی ہوئی کہ آخر اب حکومت سندھ کی جانب سے جو یہ لیٹر ہے اس کا وہ کیا ڈسپوزل کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ ایک تو IG سندھ کی جانب سے جو مبینہ طور پر 6 کوکے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فرنٹ مین کو دیے گئے تھے، یہ پک اینڈ چوز کا حربہ استعمال کرنے کے لیے، وہ حربہ تو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے فی الحال ناکام بنا دیا۔ اب وہ 6 کوکے کا حساب کون دے گا؟ اور خود IG سندھ کے جو PSO ہیں انہوں نے جو سندھ کے ان DIG سے کہ جو ابھی سندھ سے ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتے تھے یا سندھ کو چھوڑنے کے خواہش مند نہیں تھے، اور اس غرض سے انہوں نے جو ہے وہ IG کے PSO کو تقریباً 1 کوکے جو ہے اس سلسلے میں دیے تھے۔ ان کوکوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے روٹیشن پالیسی کے مد میں جو ہے وفاق کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی، اور سندھ حکومت اس سلسلے میں خود ان افسروں کی ایک لسٹ مرتب کر رہی ہے جو کہ روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے جو لسٹ مرتب کی اور جو نام ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں اس میں جو ہے DIG عمر شاہد، DIG عبداللہ شیخ، DIG نعمان احمد صدیقی، DIG ثاقب اسماعیل میمن، DIG ذوالفقار مہر، DIG عاصم قائم خانی اور DIG لاڑکانہ
جہاں ناصر آفتاب کے نام شامل ہے۔ اس لسٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ کن کی سروس سندھ میں کتنے عرصے سے ہے۔ اس لسٹ کے مطابق ڈی آئی جی عمر شاہد جو ہے ان کی سروس سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ 19 سال 11 ماہ سے، یعنی کہ تقریباً 20 سال سے جو ہے مسلسل جو ہے وہ سندھ پولیس ہی میں رہے، سندھ پولیس سے کبھی وہ باہر نہیں گئے۔ اسی طریقے سے ڈی آئی جی عبداللہ شیخ جو ہے وہ 18 سال 7 ماہ اور 24 روز سے جو ہے سندھ پولیس میں ہیں۔ اس طریقے سے ڈی آئی جی ایسٹ جو نعمان صدیقی ہیں وہ تقریباً جو ہے 16 سال 7 ماہ اور 17 روز سے جو ہے سندھ پولیس میں ہیں۔ ثاقب اسماعیل جو ہے وہ بھی 16 سال 7 ماہ اور تقریباً 15 روز سے جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہیں۔ ذوالفقار مہر جو ڈی آئی جی ہیں وہ 13 سال 6 ماہ 9 روز سے سندھ میں سروس کر رہے ہیں سندھ میں۔ اس طریقے سے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی جو ہے وہ 11 سال 4 ماہ سے جو ہے سندھ میں اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ناصر آفتاب جو ڈی آئی جی لاڑکانہ ہیں وہ تقریباً جو ہے 11 سالوں سے جو ہے وہ سندھ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ لسٹ ابھی حتمی نہیں ہے بلکہ اس میں رد و بدل بھی ہونے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا۔ اب یہ تبدیلی اور یہ جو چیف منسٹر نے جو ہے وہ آئی جی سندھ کے پکنگ چوز کے جو فارمولے یا اس سازش کو جو ناکام بنا دیا ہے، اس کے بعد سے ایک بار پھر سندھ کے پی ایس پیوں جو روٹیشن پالیسی کے زد میں آ رہا ہے ان کی حالت غیر ہو گئی، وہ پریشان ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کس کی باری کب آ رہی اور کب کون جو ہے سندھ کو چھوڑنے جا رہا ہے اور کون جو ہے پنجاب جائے گا اور کون کہاں پر جائے گا۔ ان کی حالت اس وقت ایک بڑی عجیب و غریب ہے اور خود آئی جی سندھ مشتاق مہر بھی اس وقت پریشان ہے کہ ان کی سازش کس طرح سے بے نقاب ہو گئی، کس طریقے سے جو ہے یہ چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ ایک باریکی بینی سے یہ کام کیا گیا اور یہ سازش کی گئی ہے، یہ کس طریقے سے جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو معلوم ہوا۔ اب اس وجہ سے جو ہے خود معلوم یہ ہوا ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے درمیان بھی ایک بار پھر اختلافات پیدا ہو، اور آئی جی سندھ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس اختلافات کو ہوا جو ہے وہ آئی جی چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر وہ دے رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا کہ آئی جی سندھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیف منسٹر کو بہکانے میں یا بڑکانے میں جو ہے سب سے جو مرکزی کردار ہے وہ خود ان کے پی ایس او کا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایف آئی اے میں ایک انکوائری چل رہی تھی جو کہ اب فائنل ہو چکی ہے۔ یہ انکوائری جو ہے یہ ڈیجیٹرونکس سے متعلق ہے، ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے جہاں پر جو ہے چھاپہ مارتے ہیں سائبر کرائم والے اور ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے کر جو ہے مبینہ طور پر وہاں سے پہلے 80 لاکھ روپے جو ہے ایف آئی اے کے انسپکٹر جو ہے نعیم آوان کے وصول کیے جانے کی اطلاع ملتی ہے، یہ ان پر الزام ہے، اور اس کے بعد جو ہے مزید 5 سے 7 کوکے جو ہے کمپنی کے مالک سے لیے جانے کی شکایت تھی، جس کے بعد جو ہے یہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے ان کے حکم پر جو ہے واجد ضیاء کے حکم پر اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوتی ہے، اور اطہر وحید جو ہے ایک پنجاب پولیس کے سینئر ایس ایس پی ہوتے ہیں، ان کی خدمات جو ایف آئی اے میں لی جاتی ہے اور انہیں یہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کرتے ہیں۔ تحقیقات کے دوران ہی ان کا پروموشن 19 سے 20 میں ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے ڈی جی واجد ضیاء انہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ اس وقت تک وہ چارج نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس سارے معاملے کو ڈسپوزل نہیں کرتے۔ بعد ازاں جو ہے وہ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ جو اطہر وحید ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں وہ انہوں نے جو ہے ان ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے فیض اللہ کوریجو، ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے عبدالغفار، انسپکٹر جو ہے نعیم آوان اور سب انسپکٹر اخلاق کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اجازت حاصل کر لی، اور یہ بھی
معلوم ہوا ہے کہ ان چاروں افسروں کے نام جو ہے وہ ایگزسٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے بھی ایک رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو بھجوا دی گئی. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا. یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مقدمے کے اندراج کے بعد ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا. ناظرین چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او محمد علی اور ایس آئی او وسیم ابڑو کی گرفتاری کیا ہے؟ بالکل یہ اسی کہاوت کے مطابق ہے کہ چور سے کہو کہ چوری کرو، پولیس سے کہو کہ گرفتار کرو. یعنی کہ نائجیرین کو پولیس کی کسٹڈی سے لینے والا بھی ماہر ہے اور ان پولیس افسروں کے خلاف مقدمہ درج کرانے والا بھی ماہر ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ جو دلبر نامی شخص ہے جس کو پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر رہی ہے، وہ دلبر جو ہے کارندہ بتایا جاتا ہے اعجاز کلہوڑو کا، اور اعجاز کلہوڑو ساتھی ہے شکیل مہر کا. یہ شکیل مہر وہی ہے جن کے خلاف گلبہار تھانے میں پانی چوری کا مقدمہ یا پانی سے متعلق یا کوئی اور ایف آئی آر ان کے خلاف جو ہے گلبہار تھانے میں بھی درج ہے. پورے شہر میں جو ہے یہ پانی کا سب سے بڑا بیوپاری بتایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ کی جو آئی جی ہے مشتاق مہر کے بہت ہی قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. نائجیرین کا جو اغوا ہے اور اغوا کے بعد بازیابی ہے اور بازیابی کے بعد ان کا پراسرار طور پر جو غائب ہو جانا ہے، یہ ڈیلنگ لین دین کا معاملہ ہے کہ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی جو ہے وہ شیشہ یا آئس کی مقدار جو ہے ان تینوں نائجیرین نے جو ہے نائجیریا یا دوسرے کسی افریقی ملک کو بھجوایا تھا، جس کی پیمنٹ نہیں ملی، اور پیمنٹ نہ ملنے کی صورت میں جو ہے انہیں اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. بعد میں جو ہے ڈیفنس پولیس کو جب اطلاع ملتی ہے تو وہ انہیں بازیاب کر دیتے ہیں، اور بازیابی ان کے گلے پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ کسی بڑے افسر کے مداخلت پر یا ان کے سفارش پر یا ان کی ہدایت پر جو ہے ڈیفنس تھانے کے ایس ایچ او اور ایس آئی او وسیم ابڑو جو ہے ان تینوں نائجیرین باشندوں کو جو ہے دلبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور دلبر ان کو لے جانے کے بعد وہ غائب کرا دیا جاتا ہے. کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن پولیس جو ہے دلبر کو اس لیے حراست میں نہیں لے رہی ہے، اس لیے اسے شامل تفتیش نہیں کرتی کہ دلبر کے ذریعے جو ہے پھر بات جو ہے وہ اعجاز کلہوڑو کے بعد جو ہے یہ بات جو ہے وہ شکیل مہر تک پہنچے گی، اور شکیل مہر کس کا کزن ہے یہ سب کو معلوم ہے. ناظرین اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے سے جانب، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. پولیس کے محکمے سے چمٹنا رہنا یا پولیس کے محکمے میں مزید سروس کرنے کا خواہش جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، پرانی ہے. ہر پولیس افسر چاہتا ہے کہ وہ ریٹائر نہ بلکہ وہ اس کے ٹل ڈیتھ جو ہے وہ پولیس کی جاب کرتا رہا ہے. پہلے بھی لوگ پولیس افسران جو ہے اپنی عمروں میں جو ہے وہ ہیر پیر کرتے رہے، لیکن کبھی وہ اس طریقے سے ریکارڈ پر نہیں آیا، اس لیے کہ اس زمانے میں اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، نظام اتنا جو ہے واضح نہیں تھا کہ لوگوں کی خامیاں سامنے آ سکے. لیکن اب جو ہے وہ خامیاں ایک دم سامنے آ جاتی کہ اگر آپ نے ذرا بھی کسی عمروں میں تبدیل کی تو معاملہ ریکارڈ پر آ جاتا ہے. اس طریقے سے 2 کیس جو ہے وہ پچھلے 15 دنوں کے درمیان سامنے آئے. اس میں ایک کیس جو ایس ایس پی اعجاز ہاشمی کا تھا اور دوسرا کیس راجہ مشتاق ڈی ایس پی کا آیا ہے. دونوں کے خلاف جو ہے وہ اپنے عمروں میں جو ہے کمی بیشی بڑھانے کے الزام میں جو ان کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہو گئے میٹھے در تھانے میں، لیکن ابھی تک کسی ایک کی بھی گرفتاری کی اطلاع نہیں ملی. ناظرین اسی طریقے سے جو ہے نیب جو ہے جو نیب کا جو محکمہ ہے پاکستان میں، وہ جہاں جو ہے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ہارڈ ٹائم دینے کا عادی رہا ہے، ان کو ٹف ٹائم دیتا رہا ہے، اسی طریقے سے خود نیب کو جو ہے ٹف ٹائم دینے والا بھی ایک مرد مومن جو ہے اس وقت میدان میں آ گیا ہے، جو جیسے دنیا جو ہے وہ سابقہ ڈی آئی جی سلیم اختر صدیقی کے نام سے جانتی، جو کہ نیب کے محکمے کے واحد کمپوننٹ ہیں. جب سے یہ نیب کا محکمہ بنا ہے آج تک نیب کے پاس کوئی فریادی، کوئی مدعی ان حرام خور سیاستدانوں یا بیوروکریٹس کے خلاف نہیں آ سکتا. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان حرام خوروں کے خلاف جو ہے وہ نیب کے پاس جا کے ان کی شکایت کرائے. لیکن سلیم اختر صدیقی وہ واحد مرد مومن ہیں کہ وہ گئے نیب میں اور انہوں نے اے ڈی خواجہ جو اتنے
یعنی کہ بااثر آئی جی سندھ رہے، اس طریقے سے جو ہے سلطان علی خواجہ ان کے خلاف اور عبد المالک جو ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے ان کے خلاف اور جی ایم قریشی کے خلاف جو ہے وہ اپنی فریاد لے کر گئے مدعی بن کر، لیکن اس کے باوجود جو ہے نیب جو ہے ان تمام جو افسران جن کے خلاف وہ ریفرنس دیں گے کہ وہ اب تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی ہے اور ابھی تک اس معاملے کو لٹکائے رکھی. لیکن اب ان کے مد مقابل جو ہے وہ بھی ایک سابقہ ڈی آئی جی، ایک بہترین تفتیشی افسر اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کا وکیل بھی ہے، اس وجہ سے وہ انہیں نہ تو نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. یہ ایک ان کے لیے بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کو جو ہے ٹف ٹائم دینے والا مرد مومن جو ہے وہ سلیم اختر صدیقی کی شکل میں اس وقت مارکیٹ میں آ گیا، جس کی وجہ سے نیب کے جو افسران ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر اس مصیبت سے وہ اپنی جان کس طرح سے چھڑائے. اسی سلسلے میں ہم ایک پروگرام جو ہے نیب کی تفتیش سے متعلق جو ہے وہ سلیم اختر صدیقی سے گفتگو کی شکل میں کر چکے ہیں. اس کا ایک پارٹ چل چکا ہے، دوسرا پارٹ جو ہے وہ عنقریب جو ہے کسی وقت بھی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں گے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں پھر جاتے جاتے وہی کہ عباس چیمہ کی برطرفی کے بعد جو ہے ان کے ہمدردی میں جو ہے پولیس کے ملازمین کے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پولیس کانسٹیبل عباس چیمہ سے متعلق کیا کہہ رہا ہے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ. چیمہ صاحب، یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے اتنا پیارا اٹھایا ہے کہ جتنے بھی پولیس کے جوان ہیں سب کا حوصلہ بلند کر دیا ہے. ہمارے تو مراحل اتنے ڈاؤن ہو گئے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اب نوکری جو ہے نا کرنی مشکل ہو گئی ہے، لیکن جو اقدام آپ نے اٹھایا ہے ہمیں فخر ہے آپ پہ. ٹھیک ہے، ہم چھوٹے طبقے والے کا کوئی بندہ سنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے ہم حق پہ ہوں لیکن آج جو باہر سے کمپلینر آتا ہے اس کی سن لیتے ہیں، ہماری کوئی بھی نہیں سنتا. تو آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے پولیس فورس کے لیے بہت اچھا اٹھایا.